درود شریف کا پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا بہت بڑی مرتبت ہے، اور یہ وہ واحد فعل ہے، یہ وہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ نے کبھی کوئی بائنڈنگ طے نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ صبح کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ دوپہر کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ شام کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ رات کو پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ اونچی آواز میں پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ نیچی آواز میں پڑھو۔ اللہ نے مختصر ترین بات کی کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کوئی بائنڈنگ نہیں، دن رات پڑھو، زیادہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، گن کے پڑھو، بغیر گنتی کے پڑھو۔ اس سے آپ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے والدین کے ناموں کے ساتھ آپ کا درود پہنچایا گیا ہے، اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لمحے بھی ہیں جس میں آقا خود آپ کا درود سنتے ہیں۔ تو آپ کو کتنی مرتبت اور کتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے حبیب کا، جس کی انتہا نہیں۔ مگر آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ ولی اللہ بن جائیں، جہاں تک ولی اللہ بننے کی بات ہے، آپ انتہائی نیک اور برگزیدہ انسان ہو سکتے ہیں، متقی ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں۔ ولایت تو ایک ایسا نصیب ہے جو لوگ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جس طرح پیغمبر پیدا ہوتے ہیں کہ پیغمبر جس کے مقدر میں ہے وہی پیغمبر ہوگا، کسی اعمال کے نتیجے میں وہ پیغمبر کے رتبے پر فائد نہیں کیا جاتا۔ ایسے اولیاء اللہ بھی جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ اللہ ان کو یہ چیز، یہ نعمت گرانٹ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے دنیا میں بہت سی پرہیزگاری، بہت سا تقوی، بہت سی عبادات، بہت سی قربانیاں، بہت سا صبر کے ذریعے ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں ولایت پہ فائز کیا جاتا ہے۔ آپ یہ اچھی سی امید رکھیں کہ درود شریف پڑھنے سے آپ یقیناً اللہ کے ساتھیوں میں، اللہ کے ولیوں میں، ولی میں نے ہوتے ہیں مددگار کے، جو دین کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی اللہ ہے، جو برائیوں کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی شیطان ہے۔ آپ سب ولی اللہ ہو سکتے ہیں اگر آپ دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے تو سب کو فضیلت ملے گی۔ درود شریف میں دو باتیں یاد رکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود شریف کی شرط یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں محبت اس میں آنا چاہیے، آپ کا نام نامی، تاکہ پتہ ہو کہ کس پر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کے انبیاء رسول تو بے شمار ہیں۔ اور دوسرا لفظ سلام آنا چاہیے، کیونکہ پروردگار کا جو حکم ہے درود کے بارے میں، اس میں درود کے ساتھ سلام شامل ہے کہ اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجیں۔ وہ آپ کوئی سا بھی اپنی ترتیب میں نام بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے رحمت اور برکت اور سلامتی مانگنی ہے، اور اللہ سے یہ آرزو کرنی ہے۔ آپ کروڑوں کی تعداد میں اس میں سلام بھیج سکتے ہیں، جو مرضی، جتنا کریں گے اتنا کم ہے۔ یہ تو ایسی مٹھاس ہے کہ جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی جو ہے پیاس بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ لوگوں کو رسول اللہ، درود شریف کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، درود شریف آپ کا تب مکمل ہوگا کہ رحمت للعالمین کی رحمت میں سے آپ حصہ پائیں، اور اللہ کے رسول کو یا مخلوق کو کوئی زحمت نہ دیں۔ زحمت دینے والا کا درود شریف مکمل نہیں ہے۔ مکمل تبھی ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت رحمت کو اپنائیں اور رسول اللہ پہ درود شریف بھیجیں۔ اللہ آپ کو بہت نوازے گا، بڑے کرم فرمائے گا، آپ قرب الہی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو قرآن نے ایک بات واضح کر دی سورہ بقرہ میں، جب شیطان سے پروردگار عالم کا مکالمہ ہوا اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ نے وضاحت دی، وہ بندے ہیں میرے جو اخلاص رکھتے ہیں، مخلصین۔ اگر آپ لوگ ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، تو اللہ سے اخلاص اختیار، اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں، وہی آپ اس کے مقربین میں شامل ہوں گے۔ اور دوسرا، دو کام اور کریں، سیلف مانیٹرنگ شروع کر دیں، اپنا احتساب شروع، سیلف مانیٹرنگ، پھر اپنی سیلف نیگیشن، اپنی خودی کو، اپنی ذاتی خواہشوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع کریں، اللہ کے لیے دینا شروع کریں، سب کام اللہ کے لیے کر دیں۔ آپ کا کوئی فعل، جاگنا، سونا، کھانا پینا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ایک بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے
کہ معاف کرنے والا اعلیٰ ضمیر کا اور اعلیٰ ظرف کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی معاف کرنے سے اگر کوئی اس کو غلطی سے کمزور سمجھ رہا ہے یا بزدل سمجھ رہا ہے تو یہ سمجھنے والے کی بیوقوفی ہے۔ معاف کرنے والے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوا ہے معاف کرنے سے۔ کیوں؟ معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اصحاب رسول اور دیگر انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یا اللہ کی سنت ہے۔ کوئی معاف کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے۔ معافی بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے ظرف والوں کا کام ہے اور بڑوں ہی کی سنت ہے۔ اس وہمے میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے کہ لوگ بزدل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ جیسے شیطان آپ کو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو روکتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تو تو غریب ہو جائے گا، غریبی کے ڈر سناتا ہے، ایسے ہی شیطان معاف کرنے والے کو یہ ڈر سناتا ہے کہ تو کمزور ہے، تو بزدل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے دلیری دنیا میں جو ہے وہ معاف کر، سب سے دلیر وہ ہے، باہمت وہ ہے جو معافی دیتا ہے، اور نصیب والے ہیں وہ لوگ جو معاف کرتے۔ اللہ کے ہاں جتنی معاف کرنے والے کی قدر و منزلت ہے دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جو میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا میرے وصال کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد، اس کی شفاعت مجھ پر واجب آ گئی، اور جو میرے گھر یعنی کہ جہاں آپ آج موجود ہیں اور میرے ممبر کے درمیان میں نماز پڑھے گا اس کو میں داخل جنت کروں گا، اور جو شخص میری امت میں سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کا حق تلفی کی گئی ہو، اور وہ حق تلفی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کر کے فساد نہیں پھیلائے گا، فساد کو روکنے کا سبب بنے گا، اسے میں بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں۔ یہ ہے معاف کرنے والے کا رتبہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس خیال میں کبھی کوئی نہ رہے کہ لوگ اسے بزدل سمجھیں گے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ آپ کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور معاف کرنے کی ہمت اور توفیق آپ کو عطا فرمائے۔ ہم جو لیکچر دیتے ہیں اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ جہاں بھی ہمارے لیکچر ہوتے ہیں بڑے لیول پہ اداروں میں، اپنے لاہور میں ذاتی ارینج کر کے یا مختلف جو لوگ ارینج رکھتے ہیں، عورتیں اور مرد سب مخصوص ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغام، تمام احادیث، تمام سنتیں مرد و زن دونوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی تخصیص نہیں کی کہ جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی دوزخ میں تعداد کی وجہ صرف ایک بیان کی گئی، اس کو آپ سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دن قبرستان سے ہوا، ایک تازہ قبر پر آپ رک گئے اور پوچھا گیا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں محلے میں رہنے والی فلاں عورت کی قبر ہے۔ فرمایا اس پہ عذاب ہو رہا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، پوچھو اس کی معلومات کرو کہ اس کے اعمال کیا تھے۔ جب معلومات کی گئی تو پتہ لگا بہت زیادہ نمازی، نوافل پڑھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، نفلی روزے رکھنے والی خاتون تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، پوری معلومات کر کے آؤ۔ جب پوری معلومات کی گئی تو پتہ لگا کہ دوسروں کی ٹو میں ہر وقت لگی رہتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ ٹو میں لگنا اس کے سارے باقی اعمال کو کھا گئے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے وہاں اس کی قبر پہ سرانے کی طرف لگا دی اور فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی اس پہ عذاب ٹلا رہے گا۔ اس مثال دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر مستورات جو اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں، غیبت کرنے میں، دوسروں کی ٹو لگانے میں، یہ کپڑا کہاں سے لائی ہے، کون سی دکان سے لائی ہے، کتنے کا خریدا ہے، جوتا کہاں سے لائی ہے، اس نے جویلری کہاں سے بنائی ہے، اس کے گھر کون آ رہا ہے، پکا کیا ہے، مہمان کون آیا ہے، جب دوسروں کے بارے میں غور و فکر کریں گی، دھیان رکھیں گی، ٹو میں رہیں گی تو سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ اس لیے آپ کو جب دوزخ دکھائی گئی تو وہاں مستورات زیادہ دکھائی گئی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی آمدن جو ہے اس کو بعض اوقات اس کی اجازت کے بغیر یوز کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے مستورات کا دوزخ میں زیادہ نظر آنا۔ شوہر سے اجازت لیے بغیر اس کی پراپرٹی کا استعمال، یعنی کہ اس کی پیسوں کا یا زیورات کا یا خوراک کا، جو کچھ بھی مالی معاملات میں مطلب ہے اس میں وہ بغیر اجازت کے استعمال، وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ہے اس میں ریزن تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ غیبت بہت زیادہ کر، غیبت تو آج کل تو مرد بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ ان کا تو ٹاپک ہی دوسری کسی اور خاتون کا نام ہوتا ہے۔ میں تو اپنے گھر میں اللہ کا شکر ہے یہ کوشش میں کامیاب ہوں کہ میں کسی کا تذکرہ اپنے گھر میں ہونے ہی نہیں دیتا کہ غیبت کی نوبت ہی نہ آئے۔
کسی بھی غیر حاضر کا تذکرہ ہم یہاں بھی نہیں کرتے. مرکز پہ بھی ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اس دوسروں کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو بات سامنے نہیں کر سکتے وہ پیچھے کیوں کریں. تو غیبت بھی بہت کرتی ہیں، جھوٹ بہت بولتی ہیں، ٹو میں رہتی ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے، ان کو سمجھ دے کہ اپنی ذاتی زندگی گزاریں، دوسروں کے معاملات میں بالکل دلچسپی کا اظہار نہ کریں، تاکہ دوزخ میں جانے سے محفوظ